أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فرمایا فاذکرونی، بس جب تم مجھے یاد کرتے ہو، اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد کرتا ہوں. فرمایا میرا شکر ادا کیا کرو اور میری نعمتوں کا انکار نہ کیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. محترم سامعین، یہاں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے بندو، جب تم مجھے یاد کرتے ہو میں تمہیں بھی یاد کرتا ہوں. ایک اللہ کے بزرگ نے محبت میں آ کر، وجد میں آ کر سامعین سے یوں کہہ دیا کہ جب اللہ پاک مجھے یاد کرتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے. کچھ لوگ خشک مزاج ہوتے ہیں، وہ جذبات میں آ گئے، انہوں نے کہا غیب کا علم تو صرف اللہ پاک جانتے ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ کو اللہ یاد کرتے ہیں؟ اللہ کے بزرگ نے فرمایا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں. کہا پھر تم نے کیا قرآن کو کیا سمجھا ہے؟ قرآن کے انداز کو تو سمجھو، پھر تمہیں پتہ چلے. اگر کوئی سادہ آدمی کسی سے وعدہ کرے، اس کے زبان پہ، اس کے وعدے پہ تمہیں یقین ہے، جب اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو جب تم مجھے یاد کرتے ہو میں تمہیں یاد کرتا ہوں، تو میرا بھی اتنا ایمان ہے کہ جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں یقیناً اللہ پاک مجھے یاد کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو انسان کو یہ کیفیت رکھنی چاہیے، یہ مزاج رکھنا چاہیے کہ جب بھی اللہ پاک کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں میں تمہیں یاد کرتا ہوں. یہاں تک فرمایا کہ جب انسان بندوں میں بیٹھ کر اپنے اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ پاک فرشتوں میں اپنے بندے کا تذکرہ فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اور ایک جگہ اس طرح بھی ہے، فرمایا انا عند ظن عبدی بہ. اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اسے پیش آتا ہوں. میرا بندہ میرے اوپر جیسا گمان کرتا ہے. فرمایا ہر حال میں اپنے اللہ پاک پہ اچھے امکان کی امید رکھنی چاہیے. اللہ پاک اپنے بندے کے لیے جو تدبیر کرتے ہیں وہ ٹھیک فرماتے ہیں. اگر کسی انسان پہ حالات تکلیف دہ آ جائیں وہ بھی اسی کے لیے فائدہ مند ہیں، اگر کسی کے لیے حالات اچھے آ جائیں وہ بھی اس کے لیے فائدہ مند ہیں. قرآن پاک کے اندر آتا ہے. ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے سوال کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو اہل علم ہیں ان میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ گمان کیا چونکہ میں اللہ کا رسول ہوں،
اس گمان پہ انہوں نے فرما دیا اس وقت زیادہ اہل علم میں موجود ہوں۔ اللہ پاک نے وحی بھیج دی، فرمایا اے موسیٰ آپ نے اس طرح کیوں فرمایا ہے؟ یا اللہ میں نے تو اس گمان پہ فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ، فرمایا میرے بندوں میں ایسے بندے بھی موجود ہیں جن کے پاس آپ سے بھی زیادہ علم ہے۔ یہاں ایک لفظ غور کریں، میرے بندوں میں سے۔ یا اللہ اپنے بندوں میں سے کوئی ایک بندہ تو مجھے ملا دیجیے۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا موسیٰ آپ اس طرح کیجئے، فرمایا کہ آپ فلاں راستے پہ چلے جائیے اور اچانک ہی وہ شخص تمہیں مل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے۔ یہ واقعہ تو بہت بڑا ہے، میں مختصر کر کے عرض خدمت کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، ابھی چلتے ہی جا رہے ہیں، راستے میں کیا دیکھا؟ ایک دریا پہ انہوں نے ایک مچھلی کو کباب بنایا ہوا تھا، برتن کے اندر کھانے کے لیے بطور سالن کے انہوں نے تیار کر رکھا۔ اس پانی کے قریب جب پہنچے تو پانی کے چھینٹے اوپر اڑ رہے تھے، ایک آدھ قطرہ اس برتن کے اندر پڑا تو وہ جو مچھلی کباب بنی پڑی تھی وہ زندہ ہو کر اس دریا کے اندر چلی گئی۔ اللہ کی قدرت۔ وہیں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ سویا پڑا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو گمان بھی نہ رہا، ملاقات نہ ہو سکی، آگے چلے گئے۔ آگے جا کر اپنے ساتھی سے کہا کہ جو اللہ کے بندوں میں سے بندہ ہے وہ ابھی تک ہمیں تو نہیں ملا، چلو پھر اس طرح کر، جو کھانا تھا وہ تو لے آ، بھوک لگی ہے۔ جب کھانا پیش کیا گیا تو وہ کباب نظر نہیں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ وہ سامان کدھر ہے؟ کہا حضرت وہ جہاں آپ سوئے ہوئے تھے تھکاوٹ کی وجہ سے، وہاں ایک جگہ پانی اچھل رہا تھا، پانی کے کچھ چھینٹے اس برتن میں آئے، مچھلی زندہ ہو کے وہیں چلی گئی۔ فرمایا وہیں تو اللہ کے بندوں میں ایک بندہ تھا، چلو دوبارہ واپس چلتے ہیں۔ انہی نشانوں پہ انہی قدموں پہ واپس آئے، دیکھا تو ایک آدمی سویا پڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا تو انہوں نے کہا چلو پھر میرے ساتھ چلو۔ توجہ کیجئے، اب یہ مثالیں اللہ پاک نے قرآن میں بیان کی ہیں۔ واقعہ وہ تھا، بندوں میں سے ایک بندہ کون تھا؟ جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے، اور ساتھ چلنے والے اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اور یہ واقعہ کن کو سنایا جا رہا ہے؟ ہمیں سنایا جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں سنا کر بتا یہ رہے ہیں کہ اگر کسی زمانے میں کسی قسم کی کوئی تکلیف آ جائے تو اللہ کی نہ شکری نہ کیا کرو، وہ بھی تمہارے لیے فائدے مند ہے۔ توجہ کیجئے، اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ 15 منٹ آپ سن لو گے یا مختصر بات کر دو؟ ہیں آپ کے پاس 15 منٹ؟ سمم بکمن عمیون، اچھا
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا رہوں گا۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ پس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسا کہ کوئی سرنگ لگی ہو۔ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا۔ مار صاحب تو ستا کو سبحان اللہ سبحان اللہ انعام دیتا جے صلاح کوئی نہیں نہ مشورہ کرنا ہے تسی آپ کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا۔ فرمایا آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا کھانا، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہوں بارہ مہینہ آکھنا پوے تسی آکھی رکھیا ہے۔ وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ سبحان اللہ خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت جب مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی تھی۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا۔ سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی جگہ تو ہمیں تلاش تھی، چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس آئے۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ سبحان اللہ یار انداز قرآن کو دیکھو، اللہ پاک نے یہاں کیا فرمایا؟ عبدم من عبادنا۔ خضر علیہ السلام ایک نہیں ہے، خضر علیہ السلام ایک نہیں ہے، ایک تو صرف ظاہر ہوئے ہیں۔ یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں عبدم من عبادنا، فرمایا وہ بندہ میرے بندوں میں سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ وہ بندہ میرے بندوں میں میرے بندوں میں سے۔ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو نہیں تو علم کے سمندر تمہارے سامنے رکھتا۔ ایک اور نقشہ میرے سامنے آ گیا ہے، کسی نے اللہ سے سوال کیا تھا اللہ اگر یہ لوگ تیری عبادت نہ کریں تو آپ کیا کرو گے؟ اللہ نے آگے سے کیا فرمایا؟ تھوڑا سا اونچا، اپنی چراغوں میں سے بھی سامعین حاضر ہوں گے دل ہی خوش ہوں گے۔ پر میں اپنی چراگاہوں میں سے ایک جانور بھیجوں گا جو ساری دنیا کو ایک لقمہ بنائے۔ تھوڑا سا اس بات پہ غور کرو، اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنی، اس کا مطلب ہے چراگاہ ایک نہیں ہے، چراگاہیں بھی کئی ہیں، سبحان اللہ اور وہ جانور ایک نہیں ہے، چراگاہ میں کئی جانور چرتے ہیں۔ دیکھو بکری بکرا وغیرہ جتنے چرتے ہیں ایک چرتا ہے، سینکڑوں چرتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں اپنی چراگاہوں، وہ پتہ نہیں کتنی چراگاہیں ہیں، اور ایک جانور نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے جانور ہیں۔ جب پوچھنے والے نے پوچھا یا اللہ وہ کہاں ہے؟ فرمایا میرے علم کے خزانوں میں ہے، سبحان اللہ اس کا پتہ کسی کو نہیں ہے۔ تو یہاں بھی دیکھو اللہ پاک فرما رہے ہیں عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا، فرمایا وہ بندہ میرے بندوں میں سے
سبحان اللہ وہ بندہ میرے بندوں میں اس کا مطلب ہے خضر علیہ السلام ایک نہیں ہے، ان گنت ہیں، لیکن ان خضر علیہ السلام جیسوں میں سے اللہ نے ایک کو زہر کر دیا، سبحان اللہ اللہ نے ایک کو زہر کر دیا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، فرمایا وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے علم عطا کیا تھا۔ قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی، اس علم کی تعلیم دے جو آپ کو سکھائی گئی ہے۔ اللہ اکبر، جو علم آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے وہ آپ مجھے بھی وہ تعلیم دے دیں۔ اللہ پاک آگے کیا فرماتے ہیں؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا، سبحان اللہ کے بندوں میں سے وہ جو بندہ ملا تھا اس نے کہا، کیا جواب دیا؟ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ اللہ وہ جو علم لدنی ہے اللہ نے مجھے عطا کیا ہوا ہے، میں جب اس پہ عمل کروں گا تو آپ کو ظاہر کچھ نظر آئے گا، اندر باطن کچھ اور ہوگا، آپ سے صبر نہیں ہوگا نہیں ہو سکے گا۔ توجہ کیجئے آگے کیا فرمایا؟ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا آپ مجھے صابر پاؤ گے اور میں کسی معاملہ میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، فرمایا اس نے کہا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ سوال کیجئے جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کر دوں۔ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، سبحان اللہ اب وہ دونوں روانہ ہو گئے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا، یعنی ایک پھٹا توڑ دیتا، شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا ہے تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیا جائے، یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی ہے۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، سبحان فرمایا اس شخص نے کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، سبحان موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملہ میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیجئے۔ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، پھر وہ دونوں چلے جا رہے تھے کہ ان کو ایک لڑکا ملا، اس شخص نے اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی ہے حالانکہ اس نے کسی کو تکلیف نہیں دی تھی۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، سبحان قال لقد جئت شیئا نکرا، یہ کام آپ نے بہت ہی برا کیا ہے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا،
موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے، لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ آگے چلے یہاں تک ایک بستی میں پہنچے، وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا، یعنی مہمان نوازی نے کی۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گری پڑی تھی، جو گرنے ہی والی تھی۔ اس شخص نے اس دیوار کو پھر سے قائم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت تو ان سے لے لیتے۔ قال هذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہو گیا ہے، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکے تھے۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اس کشتی کا معاملہ یہ ہے، وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسا بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیا کرتا تھا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طغیانا وکفرا۔ رہا وہ لڑکا جو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو، جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ فرمایا اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو، اس لیے ہم نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ فرمایا اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ چھپا ہوا تھا۔ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیارات سے نہیں کیا۔ حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہیں کر سکے گے، نہیں صبر کر سکے تھے۔ محترم خلاصہ تن یہ ہے کہ وہ جو خضر علیہ السلام ان کے ساتھ چلے تو 3 کام پیش آئے، 3 معاملے پیش آئے۔ پہلے کیا پیش آیا کہ ایک کشتی پہ سوار ہوئے، کشتی والوں نے ان سے کرایہ نہ لیا تو خضر علیہ السلام نے ایک پھٹا توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجیب بات ہے، انہوں نے کتنی اچھی بھلائی کی ہے، آپ نے ان کی کشتی کو عیب لگا دیا۔ فرمایا میں نے عیب اس لیے لگایا ہے کہ بادشاہ اس ملک کا جو ہے وہ کشتیاں لوگوں سے چھین رہا تھا۔ ان کی کشتی بڑی خوبصورت تھی، چونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے تو میں نے بھی ان سے بھلائی کی ہے۔ کشتی عیب دار اس لیے بنائی ہے تاکہ وہ پولیس والے چیک کریں اور ان کی کشتی کو رد کر دیں، کشتی بچ جائے۔ انہوں نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا۔ دیکھنے میں تو نقصان نظر آیا تھا، اصل میں یہ بھی ان کے لیے فائدہ ہوا۔ تو آگے چلتے چلتے کیا دیکھا، ایک لڑکا بڑا شرارتی تھا تو خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔
آپ نے کہا بغیر جرم کے کسی کو آپ نے قتل کر دیا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ اس کو قتل کر دے، کیوں یہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو بدنام کرے گا، یہ قتل ہوگا، اس کی جگہ اللہ پاک اس کو نیک اولاد دے گا۔ آپ نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا ہے۔ آگے جا کر پھر کیا ہوا؟ ایک بستی والوں سے کھانا مانگا تو بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اللہ پاک نے بات دل میں ڈالی کہ یہ بستی والے کیسے لوگ ہیں جو مہمان کی ضیافت نہیں کرتے، تو یتیموں کا مال کیسے چھوڑیں گے؟ مہمانوں کی ضیافت نہیں کرتے، اوپر آیا ہوا مہمان اس کے خیال نہیں کرتے، یتیموں کا مال کیسے چھوڑیں گے؟ اس لیے اس دیوار کے نیچے ان کے والد نے کچھ خزانہ چھپایا ہوا تھا، وہ فوت ہو گیا ہے۔ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، ان کو تو سمجھ نہیں، اور دیوار تھوڑی سی ٹیڑھی ہو گئی ہے، گرنے والی ہے، کہیں ایسا نہ ہو چند دنوں بعد گرے اور نیچے سے لوگ خزانہ اٹھا کر لوٹ لیں۔ تو اس کو دوبارہ تعمیر کر دو تاکہ بچے جوان ہونے تک دیوار کھڑی رہے، بچے خود نکال لیں گے۔ تو وہاں خضر علیہ السلام نے جب دیوار تعمیر کی تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ چلو اسی دیوار کی اجرت ہی مانگ لو۔ انہوں نے آگے سے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ یہ 3 واقعات اللہ بیان جو فرما رہے ہیں ہمیں بتایا جا رہا ہے، اے میرے بندے میں تیرے معاملہ میں جو تدبیر کرتا ہوں ظاہری طور پر تجھے وہ تکلیف دہ نظر آتی ہے، اصل میں وہ بھی تیرے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ اگر تُنے سبق لینا ہے تو ان 3 واقعات سے سبق لے لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔